کائنات میں میرے حبیب محمد کے جسم سے اعلیٰ جگہ ہے ہی نہیں ہے، دوبارہ میرے محبوب محمد کے جسم میں چلی جا۔ تو حضور کا وصال ہوا، صحابی کھیتی باڑی کا کام کر رہے تھے، ان کے بیٹے نے خبر دی ابا جان حضور چلے گئے۔ انہوں نے ہل چھوڑا اور ہاتھ اٹھائے، اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیب محمد احدا فکف بصرہ۔ اے اللہ میری آنکھ کی روشنی ختم کر دے، میری آنکھ کی بصارت ختم کر دے، اس لیے کہ جو چہرہ یار کو دیکھتی تھی اب کسی اور کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ شام کو کوئی بندہ ان کے پاس گیا، کہا تم بڑے بھولے آدمی ہو، یہ کون دعا کرتا ہے کہ میری آنکھوں کی روشنی چلی جائے؟ بڑے سیدھے سادے آدمی ہو، دعا کرو اللہ تمہیں دوبارہ آنکھوں کا نور دے دے۔ وہ اٹھے اور کہا فواللہ ما یسرنی ان بہیما بذابین، خدا کی قسم اب اگر اللہ مجھے ہرن کی بھی آنکھیں دے تو میں لینے سے انکار کر دوں گا، اس لیے کہ جن آنکھوں نے چہرہ محمد کو دیکھا کسی اور کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ آئیں اس محبت سے دل کو روشن کر لیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں حضور کی محبت ایمان ہے۔ سب بولیں حضور کی محبت ایمان ہے، سب بولیں حضور کی محبت ایمان ہے، اور محبت میں سرکار کا ادب یہ کمال ایمان ہے۔ یہ جملہ ذہن میں بٹھا کر جائیں، حضور کی محبت کیا ہے بولیے، سب بولیں حضور کی محبت کیا ہے، اور محبت میں سرکار کا ادب یہ کمال ایمان ہے۔ صحابہ حضور سے محبت بھی کرتے اور کمال کا ادب بھی کرتے۔ صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے، یہ جیسے صاحبزادہ میاں اشفاق صاحب بیٹھے ہیں، مثال دے رہا ہوں آپ کو، یہ بیٹھے ہیں نقیب محفل، یہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں، قاری صاحب بیٹھے ہیں، تو مثلا میں ان سے پوچھ لیتا ہوں جی آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں، عمر کا فرق بیان کرنے میں کوئی بے ادبی نہیں ہوتی۔ صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے حضور کے ساتھ، حضور نے خود پوچھا یا ابا بکر انت اکبر او انا، ابو بکر آپ بتاؤ آپ بڑے ہو یا میں بڑا ہوں؟ یہ عمر کا فرق پوچھا تھا، پر کمال ادب تھا۔ اور ادب کی یہ چاشنی اگر آپ آج کے دور میں دیکھنا چاہتے ہو تو آپ کو کسی اور مسلک میں نظر نہیں آئے گی، صرف مسلک اہل سنت میں نظر آئے گی۔ ادب کا یہ ذوق آپ کو کسی اور مسلک میں نظر نہیں آئے گا سوائے مسلک اہل سنت کے۔ صدیق اکبر بیٹھے ہیں، پوچھا آپ بڑے ہیں میں بڑا ہوں؟ صدیق اکبر کہتے ہیں انت اکبر و اکرم، یا رسول اللہ بڑے تو آپ ہیں، وَأَنَا أَسُنُّ مِنْكَ، پر میں پہلے جم گیا تھا۔ پنجابی میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ بڑے آپ ہیں پر میں پہلے پیدا ہو گیا تھا۔ اب عمر کا فرق بھی بتا دیا اور ادب کا قرینہ بھی بتا دیا، حالانکہ یہ بتا دیتے جی میں بڑا ہوں، عمر میں تھے بھی صدیق اکبر بڑے، لیکن کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑے آپ ہیں پر میں پہلے پیدا ہو گیا تھا۔ حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کی رجل عباس انت اکبر او رسول اللہ، آپ بڑے یا حضور بڑے تھے؟ کہا ہوا اکبر منی وانا اقدم من المیلاد، بڑے میرے رسول ہیں پر میری پیدائش پہلے ہو گئی تھی۔ صحابہ حضور سے محبت بھی کرتے اور حضور کا کمال کا ادب بھی کرتے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ بے عملی سے اعمال ختم نہیں کرے گا، بے عملی سے اعمال ختم نہیں کرتا، کفر سے اعمال ختم کرتا ہے۔ بے عملی سے اعمال ختم نہیں کرتا اللہ، کفر سے اعمال ختم کرتا ہے۔ مثلا ایک بندہ ہے، اس نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی، عشاء کی پڑھ لی ہے، تو نہ پڑھنا اس کی سزا ملے گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عشاء کی بھی اللہ قبول نہیں کرے گا یا دیگر نمازیں قبول نہیں کرے گا۔ بے عملی کی سزا دیتا ہے، بے عملی کی وجہ سے سارے اعمال ختم نہیں کرتا۔ اللہ اعمال کفر کی وجہ سے ختم کرتا ہے۔ قرآن حکیم اس مضمون کو بیان کرتا ہے، سورہ توبہ سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 18، اللہ فرماتا ہے اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ھم خالدون۔ پھر قرآن کہتا ہے سورہ مائدہ
نمبر 59 اللہ فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. پھر قرآن کہتا ہے سورہ انعام سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 88 وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ان ساری آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بے عملی سے اعمال ختم نہیں کرتا، کفر کی وجہ سے اعمال ختم کرتا ہے. بولیے کس وجہ سے اعمال ختم کرتا ہے؟ سب بولیں کس وجہ سے ختم کرتا ہے؟ کفر کی وجہ سے. یہ بات جب آپ نے سمجھ لی کہ کفر سے اعمال ختم ہوتے ہیں، پھر آئیں نا ذرا شان محمد کا مطالعہ کریں. قرآن کہتا ہے سورہ حجرات سورۃ نمبر 49 آیت نمبر 2 لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. میرے محبوب کی بے ادبی نہ کرنا. کیوں مولا؟ فرمایا اعمال ضائع ہو جائیں گے. اعمال کس چیز سے ضائع ہوتے ہیں؟ بولیے کفر سے. پتہ یہ چلا جس نے محمد عربی کی بے ادبی کی اس نے بے عملی نہیں کی، اس نے سراسر کفر کیا. اور جس نے حضور کا ادب کیا اس نے محض ادب نہیں کیا، کائنات کا سب سے بڑا ایمان اللہ نے اسے عطا فرما دیا. اور پھر حاضرین گرامی حضور کی محبت سے دل کے افق کو روشن کر لو. یہ دنیا بھی روشن ہو جائے گی، قبر بھی روشن ہو جائے گی، اور حشر بھی وہی کامیابی اسی کا مقدر بنے گی جس کے دل میں حضور کی محبت کا چراغ ہوگا. قبر میں وہی کامیاب ہوگا جس کے دل کے آنگن میں حضور کی محبت کا چاند ہوگا، اور حشر میں وہی کامیاب ہوگا جس کے دل کے آنگن میں محمد عربی کی محبت کا فانوس روشن ہوگا. حشر کا منظر کیا ہوگا؟ آخری جملے دل میں بٹھا لیں. حشر کا منظر کیا ہوگا؟ حشر کی کیفیت کیا ہوگی؟ حشر کی حالت کیا ہوگی؟ حشر کی کیفیت کیا ہوگی؟ حشر کا منظر کیا ہوگا؟ ذرا قرآن پڑھیں. حشر کا منظر میں نے ساری باتیں قرآن و حدیث سے بیان کی. چونکہ آج بدقسمتی سے میں یہ باتیں علماء بیٹھے ہیں درد دل سے کہتا ہوں ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا. میں سب سے بڑے آستانہ کشمیر کا سب سے بڑا آستانہ جہاں سے میں 10 سال سے جمعہ پڑھا رہا ہوں، اور میاں صاحب نے تو کلام لکھا ہے، ان کے کلام پر لوگوں کی روٹیاں لگی ہوئی ہیں انگلینڈ امریکہ تک. میں وہاں بھی ان کا کلام وہاں کے خاندان کے لوگ بیٹھے، کیونکہ میاں صاحب کی تعلیم یہی ہے کہ سب سے پہلے قرآن، پھر حدیث پاک، پھر آگے درجے بندیاں آتی ہیں. ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، ہم صرف گالیاں نکالتے ہیں. اور آج جو فساد ہے ملک میں وہ علم کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے، دلیل کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے. تو میں آخری جملے کہہ رہا ہوں کہ حشر میں بھی کامیاب وہی ہوگا جس کے دل میں محمد عربی کی محبت کا چراغ ہوگا. اور منظر کیا ہوگا حشر کا؟ قرآن آواز دیتا ہے سورہ یاسین سورۃ نمبر 36 آیت نمبر 59 اللہ فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اللہ فرمائے گا او مجرم جدا ہو جا. میں جب بھی صبح و فجر کے وقت یہ سورت پڑھتا ہوں اور یہ آیت پڑھتا ہوں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں بھی کہا مجرموں کی صف میں کھڑے ہو جاؤ تو پھر کیا بنے گا. جو ممبر پر تقریریں کرتے ہیں اور تنہائی اتنی گہنونی ہوتی ہے کہ شیطان بھی پناہ مانگتا ہے. اقبال کہتا ہے بڑی باریک ہے وائز کی چالیں آواز اعلیٰ سے رل جاتا ہے. کہا جائے گا مجرم کی صف میں کھڑا ہو جا. جب اس پیر کو جس نے مرید کی تربیت نہ کی کہا جائے گا آج تیرا کوئی مددگار نہیں ہے. جب اس باپ کو جس نے بیٹے کی تربیت نہ کی مجرموں کے صف میں کھڑا کیا جائے گا. جب اس ماں کو جو بے حیائی کی لالی لب پر سجا کر بازار کی زینت بنتی رہی مجرموں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا. سورج سوانیدے پر ہوگا، حشر کی زمین تپ رہی ہوگی، وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا، وہاں ایک ہستی محمد عربی مددگار ہوں گے. اندر کیا ہوگا؟
منظر کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں حشر کا منظر بیان کرتے ہوئے میرے آقا فرماتے ہیں افضل خروجن اذا بعثوا، سب سے پہلے میں محمد اپنے مزار سے باہر آؤں گا۔ حضور فرماتے ہیں، یہ علماء سے پوچھیں، آقا فرماتے ہیں میں باہر آؤں گا، میں پہلے باہر آؤں گا۔ اور جس ہستی کے در سے ہم آئے ہیں اور جس ہستی کی در کی نشانی ہے صاحبزادہ میاں اشفاق صاحب، میاں محمد بخش علیہ رحمہ، آپ فرماتے ہیں حشر کا منظر کیا ہوگا؟ صدر نشین دیوان حشردہ، افسر وچ امامہ، کل نبی محتاج نہ دے، نفراں بانگ غلامہ، کہ حشر کے مہمان خصوصی محمد عربی ہوں گے۔ حشر کے چیف گیسٹ کون ہوں گے؟ حضور علیہ السلام ہوں گے۔ حشر کے مہمان خصوصی کون ہوں گے؟ بولیے، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ ہوں گے۔ اور حضور فرماتے ہیں میں پہلے باہر آؤں گا۔ مہمان خصوصی کبھی پہلے نہیں آتے۔ مثلا آپ نے مجھے بلایا ہے پروگرام میں، یا میں آپ میں سے کسی کو بلا لوں پروگرام میں، وہاں لوگ ہی نہ بیٹھے ہوں، یہ مولانا بیٹھے ہیں ان کو میں بلا لوں، ان کو بلا لوں، یہ نقیب محفل ہیں ان کو بلا لوں، کسی کو بلا لوں، آپ میں سے کسی کو بلا لوں، لوگ ہی نہ آئے ہوں تو مہمان خصوصی کو آپ پہلے ہی کرسی پر بٹھا دیں، تو یہ عزت تو نہیں ہوتی۔ عزت تو جب ہوتی ہے جب لوگ آ جائیں، عوام بیٹھ جائیں، مجمع لگ جائے، محفل سج جائے، پھر مہمان خصوصی کو لایا جائے، یہ عزت ہوتی ہے۔ پر حشر کا تماشا دیکھو، میرے آقا پہلے آئیں گے، اور میاں صاحب فرماتے ہیں آپ مہمان خصوصی ہوں گے۔ تو مہمان خصوصی تو کبھی پہلے نہیں آتے۔ یہ بات سوچنے سے تعلق رکھتی ہے۔ مثلا میں مہمان خصوصی ہوں جی، آپ میں سے کوئی ایک بندہ ہی نہیں ہے، تو آپ اس سے بھی ذرا اونچی جگہ مجھے بٹھا دیں، تو یہ عزت تو نہیں ہوگی۔ عزت تو جب ہوگی جب لوگ آ جائیں، پھر مہمان خصوصی کو لایا جائے، پھر عزت ہوتی ہے۔ پر حشر کا تماشا دیکھو، میرے آقا پہلے آئیں گے اور ہوں گے بھی مہمان خصوصی۔ تو یا رسول اللہ آپ پہلے کیوں آئیں گے؟ آواز آئی، ہاں میں پہلے اس لیے آؤں گا کہ میرا امتی جب قبر سے نکلے گا تھر تھر کانپ رہا ہوگا، کہیں جہنم کی ہولناکیاں ہوگی، کہیں سورج کی تپش ہوگی، میں پہلے آ جاؤں گا تاکہ میرا امتی جب قبر سے نکلے اس کی نظر میرے چہرے پر پڑے، اللہ اس کی ساری پریشانی کو دور فرما دے۔ اس لیے حضور پہلے آئیں گے، اس لیے میرے آقا پہلے آئیں گے۔ اور منظر کیا ہوگا؟ منظر کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں دو کرسیاں ہوں گی، دو کرسیاں حشر میں، دو کرسیاں ہوں گی، ایک رب کی کرسی ہوگی اس کی شان کے مطابق، اور ایک حضور کی کرسی ہوگی۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں لا اجلس علیہ، میں اپنی کرسی پر نہیں بیٹھوں گا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا مخافتاً ان یبا سبیل الجنہ، اس خوف سے کہ کہیں اگر میں کرسی پر بیٹھ گیا تو اللہ فرمائے گا میرا حبیب آپ جنت میں چلے جائیں، اور پیچھے میرے امتی تھر تھر کانپتے ہوں گے۔ اور مائیں اپنے بیٹوں سے اتنا پیار نہیں کرتی جتنے محمد اپنے امتی سے پیار کرتے ہیں۔ اور پیار کا عالم تو دیکھو، جب حضرت آمنہ کے آنگن میں آئے، سیدہ کہتی ہیں میں نے نو مولود کو دیکھا، میرے آنکھوں کی بہار میں سر کو سجدے میں رکھا ہوا ہے، اور انگلی فضا میں بلند ہے، اور ایک نغمہ بلند ہے، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، مولا میری امت۔ جب مزار میں رکھا گیا، مولا علی کہتے ہیں کان قریب کیے، لب ہل رہے تھے، حضور امت کو یاد کر رہے تھے، اور حشر میں بھی حضور امت کو یاد کریں گے، کوئی اور یاد نہیں کرے گا۔ آئے تو امت کو یاد کیا، مزار میں رکھا تو امت کو یاد کیا، حشر میں امت کو یاد کیا، اور یہ امت ہے جو بڑے بازار میں اپنے ہی رسول کی تعلیمات کا مذاق اڑاتی ہے۔ یہ محبت کا انداز تو نہیں ہے کہ رسول تو پوری رات مصلی پر کھڑے ہوں اور ہم محفل میں تو آ جائیں لیکن نماز نہ پڑھیں، یہ کون سی محبت ہے؟ یہ تو محبت نہیں ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں رستہ چھوڑ نبی دا ٹریاں، کوئی نہیں منزل پگدا۔ چلو یہ تو میاں صاحب ہیں، ہم ان کے در پر رہتے ہیں، یہ اقبال کو ہی پڑھ لیں۔
اقبال کہتے ہیں تاشیار مصطفیٰ 10 طرف، قامرہ رمز بقا 10 طرف۔ لوگوں بقا کی ایک ہی صورت ہے کہ محمد عربی کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ تو حشر کا دن ہوگا، حضور کرسی پر نہیں بیٹھیں گے۔ میرے آقا آپ کیا کریں گے؟ حضور کہتے ہیں اخر لہو ساجدن، میں سجدہ کروں گا۔ اللہ فرمائے گا جب سجدہ کریں گے، اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، سر کو سجدے سے اٹھائیں، سر کو سجدے سے اٹھائیں۔ حضور سر کو سجدے سے اٹھائیں گے، اللہ فرمائے گا ما کنت ترید ان اصنع لامتک، میرے محبوب آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی امت کے ساتھ وہی کیا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں جی حضور کے چاہنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، حشر کا آغاز ہی حضور کے چاہنے سے ہو رہا ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضور عرض کریں گے اجل حساب امتی، مجھے میری امت کا حساب ذرا جلدی چاہیے۔ حضور کی امت کو بلایا جائے گا، حساب لیا جائے گا، اور کھڑی سے بھی آواز آئی ایسا نبی جناح دا والی سو امت کیوں چرسی، چرنا یہ کانپنا ڈرنا، ایسا نبی جناح دا والی سو امت کیوں چرسی، عیب گناہ خطائیاں بابت کیوں دوزخ ور ٹرسی۔ حضور شفاعت کریں گے، پھر سارے لوگ حضور کے ڈیرے پر آئیں گے، پھر حضور قیادت کرتے کرتے جنت کے دروازے پر جائیں گے۔ اندر سے جنت کا بواب کہے گا من انتا، آپ کون ہیں؟ یہ جملہ وہاں کا آ جاتا ہے جہاں پہچان نہ ہو۔ مثلا چودھری صاحب بڑی توجہ سے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان کے گھر چلا جاؤں تو اگر پہچان نہیں ہے تو پہلا سوال یہی کریں گے جی آپ ہیں کون، اور اگر پہچان ہے تو فوراً دروازہ کھول دیں گے جی آیا نہیں، آ جائیے۔ جہاں پہچان نہ ہو وہاں سوال ہوتا ہے کہ آپ ہیں کون، اور جہاں پہچان ہو وہاں دروازے کھولے جاتے ہیں۔ پہچان نہ ہو سوال کیا جاتا ہے جی آپ کا تعارف کیا ہے۔ تو میرا سوال ہے آپ کی خدمت میں، یہ پنڈ سعود کے رہنے والے، غالباً یہی گاؤں کا نام تھا، پنڈ سعود کے رہنے والے اہلیان دہی، اس محفل پاک میں آنے والوں، میرا آپ سے سوال ہے کہ جنت کا فرشتہ پوچھے گا آپ کون ہیں؟ میرا سوال ہے کہ کیا جنت کا فرشتہ حضور کو نہیں پہچانتا ہوگا؟ فرشتہ بنتا ہی جب ہے جب وہ محمد عربی کا غلام ہوتا ہے۔ وہ جو پہلا سجدہ ہوا تھا تعظیم اعظم کا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری کہتے ہیں وہ سجدہ تعظیم اعظم کا نہیں تھا، وہ تعظیم نور محمد مصطفیٰ کا تھا۔ جس نے سجدہ کیا وہ فرشتے بن گئے، جس نے انکار کیا وہ راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ تو جب پہچانتا بھی ہوگا تو پھر یہ سوال کیوں کرے گا کہ آپ ہیں کون؟ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ جنت ہے کیا؟ جنت نور ہے، جانے والا بھی نور ہے، فرشتہ بھی نور ہے۔ تو نور میں تو پردہ ہی نہیں ہوتا، یہ روشنی نور ہے، یہ روشنی نور ہے، یہ روشنی نور ہے، تو اس نور میں پردہ دکھائیں کون سا ہے؟ نور میں پردہ نہیں ہوتا۔ تو جب پردہ بھی نہیں ہے، فرشتہ پہچانتا بھی ہوگا، پھر سوال کرے گا آپ ہیں کون؟ محدثین کہتے ہیں فرشتے کو ایک ہی لالچ ہوگا، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ لالچ ہمارا مقدر بن جائے۔ فرشتے کا ایک ہی لالچ، اسے ایک ہی لالچ ہوگا کہ محمد زبان ہلائیں تو پیارے محبوب کی میٹھی میٹھی آواز ہو سنیں۔ آئیں، زندگی مختصر ہے، یہ میلاد کا پیغام لے لیں، زندگی مختصر ہے۔ رات کے وقت جب سورج مغرب میں جا کر اپنا چہرہ چھپاتا ہے تو آپ موبائل نکال کر، زیادہ ڈسکشن چونکہ ہماری موبائل پر ہی ہوتی ہے، تو آپ میسیجز شروع کر دیتے ہیں گڈ نائٹ کا اور گڈ مارننگ کا۔ اس کے علاوہ ہماری کیا زندگی ہے؟ وہ دیکھو فرشتہ لالچ کر رہا ہے کہ کاش حضور زبان ہلائیں، ہم بھی حضور کی میٹھی میٹھی آواز سن لیں۔ آج سے یہ ذہن بنا لو کہ جب بھی رات ہم نرم و گداز بستر پر لیٹیں گے، ایک دعا کریں گے باری تعالیٰ اپنے حبیب کے چہرہ پاک کی زیارت عطا فرمائے۔ اور دو کام کیا کریں، دو کام، رب بھی دو کام کر رہا ہے، آپ بھی دو کام کیا کریں۔ بولیے کتنے کام؟ دو۔ سب بولے کتنے کام؟ دو۔ اور اللہ بھی دو کام کر رہا ہے اپنی شان کے مطابق۔ ایک
हुजूर का चेहरा देखने की आरज़ू, ये दुआ किया करें। ये नसीहत में कर रहा हूं, ये दुआ किया करें, हुजूर का चेहरा देखने की आरज़ू। और दूसरा, उठते बैठते चलते फिरते कमली वाले की खिदमत में दुरूद और सलाम पढ़ा करें। दो काम किया करें, और रब भी दो काम कर रहा है। एक, अपने हबीब का चेहरा देख रहा है। सूरह बकरा सूरत नंबर 2 आयत नंबर 144, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। मेरा हबीब आपका चेहरा बार बार आसमां की तरफ उठाया जाना हम देख रहे हैं। एक, अल्लाह अपने हबीब का चेहरा देख रहा है, और दूसरा, चलते फिरते हुजूर की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ा करें। अल्लाह सूरह अहज़ाब सूरत नंबर 33 आयत नंबर 56 अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। बेशक अल्लाह इस वक्त भी अपने नबी पर दुरूद भेज रहा है, इस वक्त भी दुरूद भेज रहा है। तो आप दो काम किया करें, एक हुजूर का चेहरा देखने की आरज़ू, और एक हुजूर की बारगाह में दुरूद और सलाम की डालियां पेश किया करें। बाद लोग जहालत की बुनियाद पर कहते हैं कि हम सिर्फ तौहीद की बात करेंगे, हम सिर्फ अल्लाह की बात करेंगे। ये जाहिल हैं। कुरान पढ़ें, अल्लाह फरमाता है सूरह निसा सूरत नंबर 4 आयत नंबर 61 व इज़ा क़ील लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाह व इला रसूल रअयतल मुनाफ़िक़ीन यसुद्दूना अन्का सुदूदा। जब इन्हें कहा जाए आओ अल्लाह की तरफ, आओ रसूल की तरफ, तो ऐ नबी आप देखेंगे मुनाफिक हमारी तरफ तो आएंगे पर तेरी तरफ जाने से कतराएंगे। उलमा यहाँ बैठे हैं, सैयद दीदार अली शाह साहब, ये आला हजरत के खलीफा थे। सैयद दीदार अली शाह साहब लाहौर के आला हजरत के खलीफा थे। ये वो शख्सियत है जिन्होंने गाजी इल्मुद्दीन शहीद का जनाजा पढ़ाया। सैयद दीदार अली शाह साहब आपका एक शागिर्द था, उसका नाम था गुलाम रसूल। गुलाम रसूल का माना रसूल का गुलाम। उनके पास पढ़ा करता था। एक दिन उठकर वो किसी और मसलक वाले के पास चला गया। उन्होंने पूछा भाई तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम गुलाम रसूल है। कहा ये तो मुशरिकों वाला नाम है, नाम तुम्हारा होना चाहिए अब्दुल्ला। तो बेचारा भोला सादा आदमी, उसने कहा ठीक है जी मेरा नाम चेंज कर दें, अब्दुल्ला नाम रखा। कुछ अर्सा के बाद लौट कर आया। शाह साहब ने कहा गुलाम रसूल तू कहाँ था? उसने कहा उस्ताद जी ये मुझे नाम इससे नहीं याद करें, मेरा नाम चेंज हो गया है, मेरा नाम अब्दुल्ला है, ये तो मुशरिकों वाला नाम है। तो आप बड़े शायर थे। उसी वक्त बैठे बैठे कहा गुलाम रसूल मुनकर होया है जा बने हैं अब्दुल्ला, जे ना होसे गुलाम रसूल तक केवे बनसे अब्दुल्ला। बंदा उस वक्त तक खुदा का बंदा बन ही नहीं सकता जब तक मोहम्मद अरबी की मोहब्बत का पता गले में नहीं होगा। खुदा की मारिफत का नूर उसी का नसीब होता है जिसका ताल्लुक दामन मोहम्मद से मजबूत होता है। और हुजूर से मोहब्बत करो। कैसी मोहब्बत? आखिरी जुमला है, कैसी मोहब्बत? मोहब्बत का क्लाइमैक्स बता रहा हूं, इंतहा बता रहा हूं। कैसी मोहब्बत? जिस तरह रब अपने हबीब से मोहब्बत करता है। मोहब्बत में बंदा कह देता है, मसलन ये बुजुर्ग बैठे हैं, मैं इनको कह दूं जी आपकी चेहरे पर दाढ़ी का नूर बड़ा सुहाना है। दोस्ती में, ताल्लुक में, मोहब्बत में बंदा यही करता है। ये बैठे मेरे को कह दो जी आपकी पगड़ी बड़ी अच्छी है। बंदा जब दोस्ती होती है किसी से, ताल्लुक होता है, तो इससे ज्यादा कभी किसी की तारीफ नहीं करता। चेहरे की तारीफ कर देता है, आंख की तारीफ कर देता है, हाथ की तारीफ कर देता है, सर की तारीफ कर देता है। कभी कोई दोस्त अपने दोस्त के पाँव की तारीफ नहीं करता, मेरे दोस्त तेरे पाँव बड़े अच्छे। आपने ये बात कभी नहीं सुनी होगी कि कोई दोस्त अपने दोस्त के पाँव की तारीफ करे। पर एक हस्ती रब्बे जुल जलाल अपने महबूब के कदमों की बात कर रही है। सूरह बलद सूरत नंबर 90 आयत नंबर 1 और 2 ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। और मेरा महबूब हम कसम खाने से बेनियाज हैं, फिर भी मक्का की भी कसम खा रहे हैं, मदीना की भी कसम खा रहे हैं। मौला क्यों? फरमाया मक्का और मदीना ने मेरे महबूब मोहम्मद के कदमों को चूमा है। और ईमान काबा में नहीं है। ये ज़हन में बिठा ले बात। किसी को अगर एतराज हो तो मुझसे बात करे, मैं
بڑے یقین سے کہتا ہوں، علی وجہ العلم کہتا ہوں، علی وجہ المطالعہ کہتا ہوں، ایمان کعبہ میں نہیں ہے، ایمان محمد عربی کے قدموں میں ہے، ایمان حضور کے قدموں میں ہے۔ سب بولیں ایمان حضور کے قدموں میں ہے۔ آپ کہیں گے بھئی یہ جذباتی بات کر دی، نہیں، یہ بھی قرآن کہتا ہے۔ وہ تحویل قبلہ کا ذکر پڑھیں، جن لوگوں نے مدینہ شریف کی زیارت کی ہے، ایک مسجد کا نام ہے مسجد القبلتین، اپوزٹ ڈائریکشن پر تھا حضور، ایک قبلہ ادھر ہے ایک ادھر ہے، حضور کا رخ ادھر تھا، حالت نماز میں خیال آیا باری تعالیٰ ہمارا قبلہ بدل جائے، اللہ نے فرمایا میرے محبوب رخ کو پھیر دو، رخ کو پھیر دو۔ حضور کے دل میں خیال آیا کہ قبلہ بدل جائے، اللہ نے فرمایا نماز میں ہی رخ کو پھیر دو۔ جب امام صاحب ٹائم چینج کرتے ہیں نا تو ایک دن پہلے اعلان کرتے ہیں بھائی ہم فلاں نماز فلاں ٹائم پر پڑھیں گے۔ کوئی امام میں نے اتنا تکڑا نہیں دیکھا جو اسی دن ٹائم چینج کر کے نماز کو آگے لے جائے، ورنہ تو مقتدی ڈنڈا لے کر آ جائیں گے۔ اور میں نے جتنے جاہل انگلینڈ میں کمیٹیوں والے دیکھے ہیں، میاں صاحب میری بات کی توثیق کریں گے، یہ تو ماشاءاللہ ادھر ایک عرصہ سے کام کر رہے ہیں، ایسے ایسی عجیب قسم کی باتیں، اور علماء بھی بات نہیں کرتے۔ وہ تو مجھے برمنگھم میں عالم راگ روڈ پر خطاب کے لیے بلایا، تو مجھے انہوں نے کہا کہ جی ہمارے خطیب صاحب تقریر کرتے ہیں تو وہ کمیٹی والے فوراً اس طرح اشارہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو پھر میں نے وہاں امام کی عظمت پر تقریر کی، میں نے کہا جس اونچی آواز سے آ کر مسجد میں آپ بولتے ہیں، اتنی اونچی آواز سے تو آپ گھر میں بولیں تو بیوی مارنا شروع ہو جائے۔ ایک اللہ کا گھر ہی ہے، جس کا دل کرنا وہ مولوی صاحب کدھر چلے گے، وہ امام صاحب کدھر چلے گے۔ حکم یہ ہے کہ جب مسجد میں جاؤ تو تحیت المسجد پڑھو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ باری تعالیٰ تو نے کرم کیا ہے مجھے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا کی۔ اونچی اونچی آواز سے باتیں شروع کر دیتے ہیں، تو یہ تو ضمناً بات آ گئی۔ جب ٹائم چینج کرتے ہیں تو ایک دن پہلے اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے ٹائم چینج کرنا ہے، اسی دن ٹائم چینج نہیں کرتے، ایک دن پہلے اعلان کرتے ہیں، پھر نماز کا ٹائم چینج ہوتا ہے۔ یہاں ٹائم نماز کا چینج نہیں ہو رہا، یہاں قبلہ کی ڈائریکشن چینج ہو رہی ہے۔ حالت نماز ہے، مولا تو نے قبلہ بدلنا ہی تھا، تو اپنے حبیب کو کہتا نماز پڑھ لو، چلو اگلی نماز میں رخ پھیر دینا۔ یہ نماز کے اندر کیوں کہا؟ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 143 لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ۔ ہاں میرے حبیب نماز میں رخ کو پھیر دو، اس لیے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تیرے غلاموں کا تعلق، تیرے صحابہ کا تعلق، تاکہ ہم دیکھیں ان کا تعلق قبلہ بیت المقدس سے ہے یا تیرے قدموں سے ہے۔ تو ایمان کعبہ میں نہیں ہے، ایمان حضور کے قدموں میں ہے۔ آئیں حضور سے محبت کریں، حضور سے عشق کریں، حضور کی ذات سے پیار کریں، اور گھر میں جائیں، قرآن کہتا ہے گھر والوں کو سلام کہا کریں، اور گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو کملی والے کو سلام کہا کریں۔ کیوں؟ لأن روحہ موجود فی بیوت اہل الاسلام، اس لیے کہ روح محمد ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہوتی ہے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے یا رسول اللہ، سب پڑھیں میرے گھر میں بھی ہو جائے، میرے گھر میں بھی ہو جائے، میرے گھر میں بھی ہو جائے۔ شاعر اسلام اقبال نے تو انتہا کر دی، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تک شمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفہ میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیاباں میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان ورفعنا لک ذکرک دیکھے۔ اقبال کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ اس محفل کو قبول و منظور فرمائے۔
میں نعت خواں حضرات کا مشکور ہوں. میں نے ایک عذر بتایا تھا، انہوں نے ہماری بات مانی، اور ماشاءاللہ آپ کے علاقہ کی پہچان احمد فریدی صاحب، جن کی آواز میں قدرت نے بڑا سوز رکھا ہے، اور ماشاءاللہ انگلینڈ میں بھی ان کو لوگوں نے بڑی توجہ سے سنا ہے. آپ ان کی نعت بھی سنیں گے، دیگر نعت خواں حضرات کی نعت بھی سنیں گے. نعت